مجالس تفسیر قرآن کی 19ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ عزائے مولا کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ذکر تھا کل کہ عشق علی کی معرفتیں، عشق علی کی طلب، عشق علی کی ضرورت، عشق علی کے فوائد، عشق علی کیوں، عشق علی کس لیے، کیا ہیں آداب عشق علی، کس نے سکھائے عشق علی کے اصول، کیسے مضبوط ہو گئے یہ بندھن عشق علی کے، کہ اب تک جگہ تھوڑی سی دے دیں، آئے انیسہ تشریف لائیں، صلوات پڑھیے گا۔ اگر ہم دعویدار ہیں عشق علی کے، محبت علی کے، حالانکہ یہ دعویٰ آسان نہیں ہے، لیکن چونکہ دل چاہتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے، تو ہم بھی لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر شرم سی آنے لگتی ہے کہ کیا واقعی ہم عشق علی کرتے ہیں۔ تو جب جواب مکمل نہیں آتا تو دل گھبراتا ہے، جب دل گھبراتا ہے تو پھر کہیں دل نہیں لگتا، پھر یہی دل چاہتا ہے کہیں دور نکل جائیں جہاں کوئی نہ ہو، اور اگر کوئی ملے بھی تو وہ کوئی عشق علی کا ماہر ہو، جس سے ہم پوچھیں، حالانکہ دل وہاں گھبراتا ہے جہاں کوئی آس پاس نہ ہو، اور جہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوں وہاں کیوں دل گھبراتا ہے؟ دل بھی گھبرایا اور کچھ دل چاہا بھی کہ اتنے لوگ مولا علی کا ذکر سننے آئیں گے 4 معصومین میں، تو کیا سنائیں گے ان کو، ہم کیا بتائیں گے عشق علی؟ بس اس پر جو دل گھبرایا تو ہم صحرا میں نکل گئے، صحرا میں نکل گئے، جانے وہ عشق علی کی طاقت تھی کیا تھا، چلتے 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 اب جو محسوس کیا یہ کہاں آ گئے؟ تو میں نے کسی سے پوچھا کون سی جگہ ہے بھائی؟ اس نے کہا کیوں، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہم تو کراچی سے آئے، پنچولی سے آئے، وہاں مجمع بیٹھا ہوا ہے عشق علی سننے، ہم ادھر نکل آئے۔ کہا تو مجمع چھوڑ کے کیوں آئے؟ کہا میں کسی کی تلاش میں ہوں اور
چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ملے جس کو میں لے کے چاردھا معصومین جاؤں اور وہ پورے مجمع کو عشق علی سنائے. کہا تو اتنی دور تم آ گئے انچولی سے؟ میں نے کہا کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا تم تو کوفے کے بازار میں کھڑے ہو. ارے بھائی یہ کوفے کی گلیاں ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کوفے تک آ گئے ہم؟ تو یقین نہیں آ رہا تھا. اس نے کہا نہیں تم کوفے میں ہو. تو میں نے اس آدمی سے کہا راستہ چلنے والے سے یہ بتاؤ کوفے کا بازار کہاں ہے؟ اس نے مجھے اشارہ کیا تھا ایسے جانا، گلی سے مڑ جانا، پھر وہاں تمہیں کوفے کا بازار نظر آئے گا. چلتے چلتے میں کوفے کے بازار میں پہنچ گیا. دیکھا تو بہت سے دکاندار اپنی دکانوں پہ بیٹھے تھے. ایک دکاندار سے میں نے پوچھا یہ میسم کی دکان کون سی ہے؟ تم سلامت رہو، تم سے ہیں یہ رونقیں. تم سے ہیں یہ رونقیں. تو ایک دکاندار نے مجھ سے کہا میسم کی دکان یہاں نہیں ہے. میں نے کہا میں نے تو یہی سنا تھا کہ بازار میں ان کی دکان ہے. کہ تم غلط آ گئے، کھجوروں کی مارکیٹ الگ ہے، وہاں صرف کھجوریں بکتی ہیں. میسم کی دکان کھجوروں کے بازار میں ہے. کدھر سے جاؤں؟ انہوں نے کہا ایسے جاؤ، بس جب بازار ختم ہوگا تو کھجوروں کی بازار آ جائے گی. تم وہاں کسی سے بھی میسم کی دکان پوچھ لینا. میں کھجوروں کی بازار میں پہنچا. میں نے پوچھا میسم کی دکان کہاں ہے؟ دکاندار نے کہا یہ کیا ہے ان کی دکان؟ میں نے کہا یہ تو خالی ہے، یہاں تو کوئی بیٹھا نہیں ہے. کہا نہیں ابھی تو بیٹھے تھے، جانے کسی ضروری کام سے گئے ہوں گے، روزانہ کہیں جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. میں نے کہا کیا انتظار کروں؟ کبھی کہہ نہیں سکتے کتنی دیر میں آئیں گے، اور ویسے تم کسی اور سے پوچھ لو، کوئی ان کا قریبی دوست ہوگا تو بتا دے گا کہ اس وقت وہ کہاں ملیں گے. دل تھا بے قرار. میں نے کہا انتظار کون کرے؟ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہی تو آ نہیں رہے، تو میسم کا کون انتظار کرے؟ تو میں نے سوچا کہ میں اگر انتظار کروں گا تو لوگ کہیں گے بھائی امام کا انتظار کیا جاتا ہے، صحابی کا انتظار نہیں کیا. ہلکا ہے کیا جملہ؟ ہلکا ہے. نہیں، ہم انتظار نہیں کریں گے، ہم جاتے ہیں میسم کو ڈھونڈیں گے. چلتے چلتے میں نے ایک آدمی سے پوچھا اس وقت میسم کہاں ملیں گے؟ اس نے کہا تم نے ابن حریث کا گھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں کیا جانوں ابن حریث کا گھر اور کون ابن حریث. میں تو کراچی انچولی سے آیا ہوں، مجھے تو اس شہر کا نقشہ ہی بدلا بدلا لگ رہا ہے. میرے سمجھ میں یہ گلیاں نہیں آ رہی ہیں. میں نے تو کھارزر کی گلیاں دیکھی ہیں. میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کہنا اچھا میرے ساتھ آؤ، یہ میدان پار ہوگا تو حریث کا گھر آئے گا، وہاں تمہیں میسم مل جائیں گے. اس آدمی نے ایک میدان میں مجھے پہنچا دیا. رک کے کہنے لگا وہ کھجور کا درخت جو لگا ہوا ہے نا اس کے نیچے ایک آدمی تمہیں دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا جاؤ یہ ہے میسم، یہ ہے میسم. میں پہنچ گیا. میں نے دیکھا تو میسم کھڑے ہوئے اس درخت کو پانی دے رہے تھے.
تو میں نے اپنے کراچی میں تو دیکھا تھا کہ پھلواری میں پانی دیتے ہیں، گلاب میں پانی دیتے ہیں، بیلے میں، چنبیلی میں. میں نے پہلی بار کھجور کے اتنے بڑے درخت کو پانی دیتے جو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو سرسبز و شاداب درخت ہے، یہ میسم اسے پانی کیوں دے رہے ہیں؟ تو میں نے سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں آپ کی دکان پہ گیا تھا، دکان خالی پڑی ہے. آپ دکان میں دل نہیں لگتا، پہلے دل لگتا تھا دکان پہ، بہت دن ہو گئے اب دکان پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، تو یہاں آ جاتا ہوں، اس درخت کی سچائی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھیے بات یہ ہے اصل میں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ فضائل بہت اچھے پڑھتے ہیں مولا علی کے. اب انہوں نے پانی کا وہ برتن رکھ دیا. کہا تم نے کس سے سنا؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے. تو ہم آئے ہیں آپ کے پاس. دراصل ایک مجمع ہے انتظار میں اسے چھوڑ کے آیا ہوں. اگر آپ زحمت کریں تو میرے ساتھ چاردہ معصومین چلیں، وہاں سب بیٹھے ہیں انتظار میں. تو میسم کہنے لگے بھائی اگر علی والے بیٹھے ہیں تو ہم انکار کیسے کر سکتے؟ بھائی سواری آئی کہ نہیں آئی؟ چلو چلو. مڑ کے کہنے لگے میسم دیکھو میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، مجھے نہیں معلوم تم عشق علی میں کس منزل پر ہو، اس لیے کہ مجھے تو طے عرش کا معجزہ علی نے دیا ہے. میں تو پلک جھپکتے میں جہاں چاہوں پہنچ جاؤں، اور مجھے پتا ہے چاردہ معصومین کہاں ہے. اس لیے کہ بھائی روئے زمین پر جہاں جہاں علی کے فضائل پڑے جاتے میسم وہاں ہوتا ہے. میسم وہی ہوتا ہے. پلک ہی تو جھپکی تھی کہ آپ بھی تھے اور ہم بھی، اور پھر ہوئی میسم کی زیارت. تو ہم نے میسم سے پوچھا آپ کا عشق علی کتنا پرانا تھا جب آپ نے علی کو دیکھا؟ کہا یہ جاؤ سلمان سے پوچھو، ابو ذر سے پوچھو، برسا برس ہو گئے انہیں عشق علی کرتے. ارے میرا عشق علی تو 4 برس کا تھا، میں 4 برس تو مولا کے ساتھ رہا. میں نے کہا 4 برس میں آپ کو اتنا عشق ہو گیا؟ تو کیا آپ کوفے میں ہی رہتے تھے شروع سے؟ کہا نہیں، اب ہم تمہیں کیا سنائیں، بچپن تھا ہمارا، ہم چھوٹے سے تھے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے دنیا میں کہ کیا میدان جنگ ہے، کیا لڑائی ہے. کمسنی کا زمانہ تھا، دجلہ کے کنارے ہمارا گاؤں تھا، بہت خوبصورت جگہ تھی. ہماری پوری برادری کھجور کا کاروبار کرتی تھی، اس لیے سب کو تمر کہتے ہیں کھجور کو، تو ہم کو بھی سب تمار کہتے تھے. ہمارے باپ کا نام یحییٰ تھا. ہم اپنے باپ کے گھر میں رہتے تھے، کچھ بھائی تھے کچھ بہن تھے. ہمارے گاؤں کی طرف سے ایک بڑا لشکر گزرا. ہم نے پوچھا یہ کس کا لشکر؟ انہوں نے کہا یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے. ہم نے پوچھا کہاں جاتا ہے؟ کہا یہ تو ایران عراق پہ حملہ کرنے آئے ہیں. حملہ ہوا، لڑائی ہوئی. پہلی بار میں نے جنگ دیکھی ہماری سرحد پہ، چونکہ سرحدی گاؤں تھا ہمارا. ہم کبھی ایران جاتے کبھی عرب آتے، تو ہمیں عربی بھی آتی تھی فارسی بھی آتی تھی بچپن سے، اس لیے کہ عجم کے کنارے کنارے نہروان ہے اور ہم دریائے نہروان کے کنارے رہتے تھے دجلہ سے کچھ دور پر. ایک دن ہم نے دیکھا کہ لڑائی کے درمیان ایک بوڑھا تقریر کرنے لگا، تو ہم بھی بیٹھ کے سننے لگے. اب جو تقریر سنی تو چونکہ کبھی میں نے ایسا بیان نہیں سنا تھا،